بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کل جو واقعہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے صاحبزادے عاصم جمیل کا پیش آیا، جو ایک حادثہ تھا اور بڑا خطرناک حادثہ تھا، اس نے بہت ہی متاثر کیا، اور جو پہلا بیان آیا وہ یہ کہ حادثاتی طور پر موت کا واقعہ ہوا، اور حادثے کا مطلب یہ ہے کہ بندوق اپنی ٹھیک کرتے ہوئے، اپنی بندوق صاف کرتے ہوئے یا اس کو درست کرتے ہوئے گولی انہی پر چل گئی۔ یہ پہلا پہلی جو خبر تھی وہ یہ تھی، اور ظاہر ہے کہ رات میں جب یہ خبر ملی اور پھر اس سلسلے میں دیر تک مزید تحقیقات کا انتظار رہا، پھر میں نے ایک بیان دیا، یعنی اس طرح کے حادثے میں اگر کسی کی موت واقع ہو جائے، ظاہر ہے کہ وہ خودکشی نہیں کر رہا تھا، غلطی سے گولی اس پر لگ گئی خود اپنے ہی ہاتھ سے، تو اس کے لیے امید کی جائے گی انشاءاللہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ شہید شمار کرے گا۔ کوئی اگر جل کر مر جائے، ڈوب کر مر جائے، پیٹ کی بیماری مر جائے، حدیث میں ان کو شہید قرار دیا گیا ہے۔ تو ایسے ہی اس طرح کے حادثے میں بھی اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو وہ شہید شمار کیا جائے گا۔ اور میں نے چند تعزیتی کلمات پیش کیے، ظاہر ہے کہ مولانا ہمارے بہت ہی قریب ہیں، بہت ہی عزیز ہیں اور بڑے قابل قدر ہیں، اور یہ صدمہ ان کے لیے تو بہت بڑا ہے، لیکن ہم سب کو کے لیے، تعلق والوں کے لیے بھی یہ ایک بڑا اہم صدمہ ہے۔ تو اس وقت میں نے جو بیان دیا تو اس میں یہی بات کی، اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرضداشت رکھی، دعا کی کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے ان کو اور بلند درجہ عطا فرما دے، اور جو کچھ ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے شہادت قرار دے دے، تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد رات گزری، اور صبح یعنی یہ جو واقعہ تو رات میں جو ہوا جس طرح ہوا، صبح جب مولانا طارق جمیل صاحب کے دوسرے صاحبزادے نے، جو ان کے ہی طریقے پر ہیں، ان کے راستے پر قائم ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو والد صاحب کا مثنیٰ بنایا ہے، ان کا بیان آیا کہ بہت سی باتیں ادھر ادھر کی کہی جا رہی ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں، اور مبالغہ آرائی کہیں کی جا رہی ہے، یا مثلا الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ جو سچائی ہے اس کو وہ بیان کر دیں، اور وہ سچائی یہ تھی کہ وہ بچپن سے سخت بیمار تھے، سخت کرب میں تھے، ایک عجیب ٹینشن تھا، ان کو سکون حاصل نہیں ہوتا تھا، اور نفسیاتی مرض ایسا تھا جو بڑھتا چلا گیا، یا کہ یہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ بجلی کے کرنٹ دیے جا رہے تھے علاج کے لیے، اور اسی میں ان پر جو کیفیت غالب آئی، جو چیز ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، وہ بالکل ذہنی طور پر معوف ہو گئے، اور انہوں نے پھر خود اپنے اوپر گولی چلائی۔ یہ بات بہرحال سامنے آ گئی، اور یہی ہے جس کو خودکشی کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات میں اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور ابھی بھی بعض لوگوں نے تبصرہ کر دیا بغیر تحقیق کے کہ اپنے لوگوں میں سے کسی کے یہاں یہ واقعہ پیش آئے تو اس کو دوسرے معنی دیے جاتے ہیں، اور کہیں ہو تو اس کو خودکشی کہا جاتا ہے، اور یہ کہ حدیث میں فرمایا گیا جو خودکشی کرے گا، جس طرح کرے گا وہ عذاب اس کے اوپر مسلط رہے گا۔ یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ عالم میں، نہ غیر عالم میں، نہ بڑے میں، نہ چھوٹے میں۔ اسلام کوئی تفریق نہیں کرتا، صحابی اور غیر صحابی میں نہیں کرتا۔ میں تو اس کو خوب بیان کرتا ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ قرآن سب کے لیے، قرآن کا جو حکم ہے سب اس کے محکوم ہے اور مامور ہے، لیکن مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا ہے، اور وہ تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے پورے شعور کے ساتھ سمجھتے ہوئے کہ وہ اپنے کو راحت دے دے گا اور اس طرح وہ اپنا خاتمہ کرتا
جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں ایک صحابی لڑتے رہے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ حنین کا واقعہ ہے، اور بہت سو کو ڈھیر کیا، بڑی بہادری کا ثبوت دیا، اور لوگوں نے جب حضور سے ذکر کیا کہ انہوں نے تو بڑے کارنامے انجام دیے، تو حضور نے فرمایا وہ دوزخی ہے. اب صحابی حیران ہو گئے کہ حضور ایک مجاہد صحابی کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ دوزخی. تو وہ پیچھے لگ گئے کہ میں دیکھوں کیا بات ہوتی ہے، اور پھر یہ دیکھا کہ ان کو جب کئی زخم لگے تو اس کے بعد ایک جگہ انہوں نے تلوار کا قبضہ نیچے رکھا، اس کی نوک اوپر کی، اور اس کے اوپر اپنے سینے کے بل اس طرح گرے کہ وہ تلوار چبھتی ہوئی ان کے سینے کو اور دل کو پار کر جائے. تو اس کا مطلب خودکشی کی، اور وہ بھی جہاد کے دوران. جہاد میں تو ہوتا ہی یہ ہے، اور اس زمانے کے جہاد میں کہ تلواروں سے اور بھالوں سے اور تیروں سے جو عمل کیا جاتا تھا اس میں جسم چھلنی ہو جاتا تھا، اور بیسیوں کبھی سینکڑوں زخم لگتے تھے، اور حکم تھا کہ اس کو یہ مقابلہ کرتے جانا ہے تاکہ کہ اس کی شہادت ہو جائے، اور بچتا ہے تو اللہ پھر اس کا علاج کرے گا، اس کا جو علاج کا طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا. یہ بات نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کے بارے میں فرمائی، اور پھر بہرحال جو واقعہ پیش آیا وہ سب کے سامنے. تو ایک اصول معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی انسان شعوری طور پر اپنی تکلیف کو سے نجات پانے کے لیے یہ عمل کرتا ہے تو وہ خودکشی ہے. لیکن اگر کوئی شخص ذہنی طور پر بالکل معوف ہے، پاگل ہو گیا، پاگل ہی حرکت کرتا ہے، تو وہ خودکشی نہیں کر رہا ہے، اور اس کو سزا نہیں ملے گی، کیونکہ حدیث میں یہ فرما دیا گیا ہے کہ جو آدمی پاگل ہے یا بے ہوش ہے اس پر ذمہ داری نہیں ہے، اور اس کا جو عمل ہوگا اس کے بارے میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی. ایسے ابھی اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ جس کو احساس نہیں، اس کو پتہ نہیں، اس کے اندر ابھی شعور نہیں، اس پر بھی شرعاً ذمہ داری نہیں عائد ہوتی ہے. سو رہا ہے کوئی شخص، سوتے سوتے گر پڑا کسی کے اوپر جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، اس کی پکڑ نہیں ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی عمل ایسا ہو رہا ہے جو شعور کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، اور اس میں کسی شخص کو یہ خود احساس نہیں ہو پا رہا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، اگر ایسا ہے، یعنی جس کو جنون کہا جائے، یا وہ شکل اس طرح کی ہو کہ جس میں انسان کا ہوش باقی نہ رہے، اس کے حواس صحیح طور پر باقی نہ رہے، اس وقت وہ کوئی عمل کرے تو پھر وہ اس دائرے میں آ سکتا ہے جس میں مواخذہ نہیں ہوگا. اور جب مواخذہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا اس کو صرف یوں ہی بغیر مواخذے کے چھوڑ دیا جائے گا، یا اس کو کوئی اجر دیا جائے گا؟ یہ ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات بیان نہیں کی گئیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص فرض کیجئے کہ دشمن کے ہاتھ میں ہے، اور اگر وہ زندہ رہتا ہے تو اس سے خطرناک قسم کے راز نکلوا لیے جائیں گے، اور اچھے بڑے اور اہم لوگ پر پکڑے جائیں گے، اور ان کو سخت سزائیں ملیں گی، اور ان کی جان پر بن آئے گی. ایسی شکل میں اگر وہ اپنی جان ختم کر دیتا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کو معلوم ہے کہ میں جب حملہ آور ہوں گا تو بچ کے نہیں آ سکوں گا، یعنی بالکل بھیڑ میں اندر گھس کے جب میں حملہ کروں گا، یعنی وہ شہادت کی نیت کے ساتھ اگر ایسا کر رہا ہے، یقین رکھتے ہوئے کہ میں اپنی موت کو دعوت دے رہا ہوں، یعنی شہادت کے منہ میں جا رہا ہوں، تو وہ خودکشی نہیں ہے، وہ خودکشی نہیں ہے، بلکہ وہ شہیدی شمار ہوگا اور اس کا بڑا اجر ہوگا. تو اس طرح جہاں پر بھی صورتحال اس طرح کی ہو کہ ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اپنی جان ختم نہیں کی تو مجھے یہ کافر بنا کے چھوڑیں گے، مجھ سے وہ کروائیں گے جو کسی حالت میں شرعاً جائز نہیں ہے، اور بہت سے حرام کاریاں کروا کے دم لیں گے، تو اس وقت وہ دین اپنا بچانے کے لیے، اپنی آخرت بچانے کے لیے، اپنے ایمان بچانے کے لیے اگر اپنے کو ختم کر دیتا ہے تو یہ اس معنی میں خودکشی نہیں ہے جس کے عذاب کا تذکرہ ہے، بلکہ یہ انسان اس نیت کے ساتھ جب اپنی جان ختم کر دے گا تو اس پر خودکشی کا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ شہید شمار کیا جائے گا، یا کم از کم وہ صاحب اجر ہوگا. اس طرح کے بہت سے کیسز ہو سکتے ہیں،
اور یہ جو کیسز ہیں جن کی بڑی نوعیتیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جو اب اس وقت کارروائی فلسطین میں ہو رہی ہے، ان میں بعض موقعوں پر ایسی کارروائی اختیار کرنی پڑتی ہے کہ جو لڑنے والا ہے وہ لڑائی کے ساتھ ساتھ یہ انتظام بھی رکھتا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو میں پھر وہ گولی استعمال کر لوں گا یا وہ دھماکہ کر دوں گا، جس سے پھر میں بھی نہیں بچوں گا۔ مقصد اس کا یہ ہوگا کہ وہ دشمن کو زیر کرے گا یا وہ دوسرے اپنے لوگوں کو بچائے گا اور حفاظت امت کے افراد کی کرے گا۔ جس وقت وہ یہ عمل کرتا ہے تو یہ عمل خودکشی نہیں۔ وہاں جو عمل ہوا تھا کہ تکلیف کی وجہ سے اس نے اپنی جان ختم کر دی، یہ نہیں کیا کہ بھئی ابھی جہاد مکمل ہونا ہے، ہو سکتا ہے وہ شہید ہو جائے، اور ہو سکتا ہے شہید نہ ہو تو پھر جیسے اور سارے زخمیوں کا علاج ہوتا ہے اس کا بھی علاج ہوگا۔ اس لیے جو عمل ظاہر میں خودکشی نظر آتا ہے، بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر وہ عمل اسلام کے خلاف نہیں ہوتا ہے، وہ دین کے خلاف نہیں ہوتا ہے، وہ دین کی خاطر ہوتا ہے، وہ لوگوں کے تحفظ کی خاطر ہوتا ہے، یا وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے۔ جہاں اس طرح کی صورتحال ہو، یہ ایک تحقیق کا موضوع ہے، وہاں پھر وہ خودکشی نہیں ہے۔ وہاں اس کا حکم ویسے ہی ہے جیسے دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے اس کے مجمع میں گھس جانا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اب میں واپس نہیں آ پاؤں گا۔ بہت سے صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو رخصت کیا اسی مفہوم میں کہ وہ جو عمل کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد ان کا بچنا غیر یقینی ہے، بلکہ یقینی ہے کہ وہ نہیں بچیں گے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ بچا دے۔ جیسے حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا کہ وہ مجموع میں گھسے اور انہوں نے بڑی جنگیں کی، بڑی قیادت کی، لیکن انتقال ہوا بستر پہ۔ ہمس کی سرزمین پر جس وقت وہ بستر پہ تھے تو اس وقت جوش میں آ گئے۔ انتقال سے پہلے وہ کہنے لگے جو بزدل ہیں خدا ان کی نیند چھین لے، جو بزدل ہیں خدا ان کو سونے نہ دے۔ اور پھر یہ فرمانے لگے کہ میں نے کتنی جنگوں میں شرکت کی اور کتنے زخم مجھے لگے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ طے تھا کہ جنگوں میں میری شہادت نہیں ہونی ہے، جسم کا خون نکلنے سے مجھے نہیں مرنا ہے، بستر پر میرا انتقال ہونا ہے۔ تو اس لیے فلا نامت اعین الجبنا، فلا نامت اعین الجبنا، بڑی قوت سے انہوں نے کہا کہ جو بزدل ہیں خدا ان کی آنکھوں کی نیند چھین لے۔ یہ ہمت دلانے کے لیے، بہادری پیدا کرنے کے لیے کہ ڈرنا نہیں چاہیے کہ اس ڈر کی وجہ سے وہ کارروائی نہ ہو جو کارروائی مطلوب ہے۔ بہرحال یہ ایک پہلو کی طرف متوجہ کرنا تھا کہ بہت سی باتیں لوگ کرتے ہیں لیکن یہ عوام کی باتیں نہیں ہیں کہ وہ تبصرے شروع کر دیں۔ کہیں پر کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو اس کی تحقیق کسی صحیح صاحب فکر، صاحب علم، عالم کو کرنا چاہیے تاکہ وہ پھر صحیح رائے قائم کر سکے کسی کیس کے بارے میں، کسی کا بھی ہو، وہ کہیں پر بھی ہو، اس کے بارے میں وہ رائے قائم کر سکے کہ اس کا کیا حکم ہے۔ یہ جو عمل ہوا ہے صرف اپنے شخص کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی جان کے لیے ہوا، یا اس کی نوعیت دوسری ہے اور اس کا مقصد وہ ہے جو مقصد جہاد کا ہوتا ہے، جو مقصد قربانی کا ہوتا ہے، جو مقصد طلب شہادت کا ہوتا ہے۔ اس مقصد کی خاطر کوئی عمل کرنا پڑا ہے جو اس شخص کے نزدیک ضروری ہو گیا تھا دوسروں کے تحفظ کے لیے، جس نے یہ اقدام کیا۔ تو امید ہے کہ اس سے بہت سے پہلو سمجھ میں آئیں گے اور جو اہل علم ہیں وہ اس پر اپنی اپنی آراء بھی پیش کر سکتے ہیں۔ بہت سی آراء تو یوں ہیں اور بہت سے تبصرے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال میں جس رائے کو بہتر سمجھتا ہوں وہ یہ ہے جو میں نے اس موقع پر پیش کر دیا کہ ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ میرا احساس یہ ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ جہاں تک عاصم جمیل کا واقعہ ہے، یہ جیسے کوئی شخص مجنون کی حالت میں ہو جائے کہ شریعت کا وہ مکلف نہ رہ جائے، اس مرحلے کو وہ شخص سائیکولوجیکلی پہنچ گیا تھا
اور اس حالت میں تھا، اس ٹینشن میں جس میں انسان کی عقل جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر پاتی ہے. اور اصلاً عقل کا جب فیصلہ جب تک ہوتا ہے اس وقت تک انسان صحیح حالت میں ہوتا ہے، اور جب عقل صحیح فیصلہ نہ کر سکے تو وہی جنون کی کوئی قسم ہوتی ہے. اس لیے بہرحال میں امید رکھتا ہوں اللہ سے جو رحمان ہے، رحیم ہے اور مغفرت فرمانے والا ہے، صرف شرک کی اس کے یہاں معافی نہیں اور ہر گناہ کی معافی ہے. حدیث میں تنبیہ کے لیے، وعید کے لیے بات فرمائی گئی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ اس کی معافی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ جب ایک شخص ایک مومن کو قتل کرے جس کی سخت ترین سزا قرآن میں بیان کی گئی کہ وہ ملعون ہے، اس پر خدا کا غضب بھڑکنے والا ہے، اس کی معافی نہیں ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، یہ فرمایا گیا اس کے لیے جو ایک مومن کو قتل کر دے. اور پھر جس نے 100 کو قتل کر دیا تھا، 99 کو، پھر 100 کو بھی، اس کی بھی مغفرت کا ذکر حدیث میں موجود ہے. تو اتنے بڑے جرائم کے بعد بھی اگر مغفرت اللہ کے یہاں ہوتی ہے، اور صرف یہ ہے کہ شرک کی نہیں ہوتی اور ہر گناہ کی ہوتی ہے، تو یہی امید رکھنا چاہیے کہ یہ اس گناہ کی بھی مغفرت ہوتی ہے. اور حدیث میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ تنبیہ کے لیے اور وعید کے لیے اور متوجہ کرنے کے لیے کہ ایسی حرکت نہ کی جائے، لیکن یہ گناہ جیسا بھی ہو اس کی معافی ہے. اس لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جن بندوں سے بھی غلطی ہو گئی اور ہم سب گنہگار ہیں، ہمیں معاف فرما، اور جو گزر گیا اس کو معاف فرما، اپنی رحمت عامہ شامل فرما دے، اس کی چادر ڈال دے. یہ سب اللہ کے بس میں ہے، فعال لما یرید ہے، اور اس نے اپنی صفت رحمانی کا تعارف کرایا ہے. اس لیے امید خیر کی رکھنا چاہیے، اور جو منفی پہلو ہیں ان کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور عفو اور کرم اور رحمت سے وہ سب دب جاتے ہیں، ڈھک جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.